رات کی بڑی علامتیں ہیں اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی. اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے. بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے. گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے, نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں. کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ, کہ یہ حضرات اسی رات میں وہ لباس پہنتے تھے اور پھر کسی وقت اس لباس کو استعمال نہیں کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں, اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا, کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ دعا تو کریں, کون سی دعا زیادہ کریں, وہ بھی سکھا دیں. تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہ تو عفو ہے, تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے, سو تو ہمیں معاف فرما دے. اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ, ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو, ہو سکے کچھ نوافل پڑھو, اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ, اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو. کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے. جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا. اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے, سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے جو حج میں بھی نہیں ہے, بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جو حج میں بھی نہیں ہے, جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے, اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے, اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا. کتنا بڑا کرم ہے. لیکن شب قدر ملنا چاہیے اور وہ متعین نہیں ہے, لیکن ہم تو بس اللہ پر امید کرتے ہوئے جو ہے وہ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر, یہاں تک آپ نے سنا. اب یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, برابر نہیں افضل ہے. پھر فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح, اور اس رات فرشتے آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر تک وہ لوگوں کے لیے جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں, ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا تنگ کر دینے والی رات, یا تنگ ہو جانے والی رات, یا تنگی کی رات. حیرت ہے, اتنی مبارک رات ہے لیکن اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تنگی کی رات یا تنگ کر دینے کی رات.
تو اس کا نام تنگی کی رات کیوں ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے، اسی لیے اس کو تنگی کی رات کہتے ہیں۔ فرشتوں کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی قدم رکھنے جگہ نہیں رہتی فرشتوں کو۔ اور فرشتے کیوں آتے ہیں؟ وہ رات بھر مسافہ کرتے ہیں، مغرب سے لے کر فجر تک۔ کن سے؟ عبادت کرنے والوں سے۔ فرشتے مسافہ کرتے ہیں، فرشتے زیارت کرتے ہیں، تمہاری دعاؤں میں شریک رہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں، اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یا بدن پر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے، یا عبادت میں کیف و سرور ملنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فرشتے تم سے مسافہ کر رہے ہیں، جبریل امین تم سے مسافہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جبریل اور فرشتے شب قدر میں کیوں آتے ہیں، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اور جبریل پورا سال بھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مولا ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان لوگوں کی زیارت کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں، ہم سے اچھی عبادت کرنے والے ہیں۔ حیرت ہے، فرشتے آخر ہم ان سے بہتر عبادت زمین پہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا ہم کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو فرشتوں کے بس میں نہیں ہے۔ وہ عبادتیں کیا ہے؟ وہ عبادت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، صدقہ دینا، بیماروں کی عیادت کرنا۔ حتیٰ کہ یہ عبادت کہ اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے اور اس کے بدن پر چادر نہیں ہے تو اس کے بدن پر عذرائے شفقت چادر ڈال دینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ فرشتوں کے بس کی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے، وہ چادر پھینک دیا، تم نے چادر اس کے اوپر اڑا دیا، تو بھی اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا۔ فرشتوں کے بس کا نہیں ہے وہ، کیونکہ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے، فرشتوں کا بھائی نہیں ہے، وہ صلہ رحمی کس کے ساتھ کریں گے؟ فرشتوں کی بیوی نہیں ہے، وہ محبت کس کو دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں مولا جو ہم نہیں کر سکتے اور تیرے بندے جو کرتے ہیں ہم سے بہتر والی عبادت، تو ہم ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ شب قدر میں ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، اگر تو صلہ رحمی کرے، لوگوں سے پیار کرے، اگر تو لوگوں سے محبت کرے تو تیرا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے تیری زیارت کے لیے